آج کے ویڈیو میں ہم کو سردار ذوالفقار کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ سردار ذوالفقار کے آباء و اجداد کون تھے؟ ان کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ والدین کون تھے؟ کیا کام کرتے تھے؟ سردار صاحب کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری؟ یہ کتنے پڑھے لکھے تھے؟ انہوں نے کتنی شادیاں کی؟ اولاد آج کہاں ہے؟ 79 سال کی عمر میں دوسری شادی کیوں کی اور اس شادی پر کیا دلچسپ واقعہ پیش آیا؟ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ دفنایا کہاں گیا؟ ہم آپ کو ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ نواز شریف کے وفادار ساتھی سے دشمنی تک کی کہانی، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آباء و اجداد: سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کا خاندان بلوچ قبیلہ کھوسا کا تمندار یعنی سردار ہے۔ کھوسا بلوچ قبیلہ ہوت کی اولاد سے ہیں، جو میر جلال خان کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ بلوچ روایات کے مطابق یہ قبیلہ 15ویں صدی میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں آباد ہوا۔ انگریز دور میں برطانویوں نے ڈی جی خان میں 8 بڑے بلوچ قبائل کو تسلیم کیا اور انہیں مقام اقتدار دیا۔ کھوسا خاندان ان میں سے ایک اہم تومن تھا۔ قبیلے میں کئی ذیلی شاخیں ہیں، زیادہ تر ڈی جی خان کے کوٹ مبارک اور بہادر گڑھ میں آباد ہیں۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں، سردار ذوالفقار کھوسا کے آباء و اجداد میں سے مشہور بزرگ سردار کورا خان کھوسا تھے۔ انہوں نے برطانوی دور میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ قبیلے کے سربراہ تھے اور علاقے کی ترقی میں حصہ ڈالا۔ ابتدائی زندگی: ذوالفقار علی خان کھوسا کے والد کا نام سردار دوست محمد خان کھوسا تھا۔ وہ کھوسا قبیلے کے سردار تھے۔ سردار ذوالفقار علی خان 20 اکتوبر 1935 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے صرف چند ماہ بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے فوراً بعد وہ 21ویں تسلیم شدہ تمندار بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور بھاری ذمہ داری تھی جو بچپن میں ہی ان کے کندھوں پر آ گئی۔ ذوالفقار صاحب کی والدہ کا نام تاریخی دستاویزات میں نہیں ملتا۔ 1946 میں ایچسن کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں انہوں نے 12ویں تک تعلیم حاصل کی۔ 12ویں کے بعد ان کی اعلیٰ تعلیم کا کوئی واضح ریکارڈ نہیں ملتا۔ پہلی شادی: سردار ذوالفقار علی خان کی شادی نادرہ بیگم سے ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وہ عراق کے مشہور روحانی بزرگ حضرت پیر دستگیر گیلانی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس شادی سے ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ نمبر 1: سردار حسام الدین خان کھوسا۔ یہ بڑے بیٹے ہیں، سیاست میں فعال رہے مگر زیادہ عوامی پروفائل نہیں رکھتے۔ نمبر 2: سردار سیف الدین خان کھوسا۔ یہ درمیانے بیٹے ہیں، قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پاکستان پیپل پارٹی میں چلے گئے۔ والد نے انہیں سیاسی طور پر انکار کر دیا اور اپنے حلقے سے ان کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ باپ بیٹے کے درمیان سیاسی خریف بن جانے کی نایاب مثال تھی۔ نمبر 3: سردار دوست محمد خان کھوسا۔ سب سے چھوٹے بیٹے اور سب سے مشہور ہیں۔ یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور متعدد بار صوبائی وزیر بھی رہے۔ ان کو والد کا سیاسی جانشین سمجھا جاتا ہے۔ ایک بار فلم سٹار سپنا کے ساتھ مبینہ افیئرز کی خبر نے بھی میڈیا میں خوب شور مچایا تھا۔ آج بھی جنوبی پنجاب کی سیاست میں فعال ہیں۔ دوسری شادی: سردار ذوالفقار کھوسا کی دوسری شادی ان کی پوری زندگی کا سب سے زیادہ رنگین واقعہ تھا۔ یہ 2014 میں ہوئی جب سردار صاحب کی عمر تقریباً 79 سال تھی اور ان کی پہلی بیوی نادرہ بیگم شدید بیمار تھی۔ دلہن کا نام فریال کھوسا ہے۔ وہ نواب آف کلات کی نواسی تھی۔ فریال کی عمر اس وقت تقریباً 35 سال تھی، یعنی سردار صاحب سے 44 سال چھوٹی۔ نکاح دسمبر 2013 کے آخر میں ہوا۔ شادی کی تقریب جنوری 2014 میں کراچی کے ڈی ایچ اے میں فریال کے گھر پر ہوئی۔ کوئی بڑی شاہانہ تقریب یا میڈیا کوریج نہیں تھی۔ تقریب میں سردار ذوالفقار علی کے بیٹے سردار دوست محمد خان کھوسا اور سردار حسام الدین کھوسا، دیگر قریبی رشتہ دار اور نواب آف کلات کی فیملی کے افراد شریک تھے۔ نادرہ بیگم اس وقت ریڑھ کی ہڈی کے شدید عارضے کی وجہ سے ویل چیئر پر تھی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق نادرہ بیگم نے خود اجازت دی اور شوہر کو دوسری شادی پر راضی کیا۔ فریال نے اپنے سوتیلے بیٹوں کو مہنگے تحفے دیے، خاص طور پر مہنگی گاڑیاں۔ یہ بات اخبارات میں خوب چھپی اور لوگوں میں بحث کا باعث بنی۔ فریال خود بھی دولت مند تھی۔ ان کے کراچی اور بلوچستان میں بڑے گھر تھے۔ وہ مسلم لیگ نون کی کراچی یونٹ میں عہدیدار بھی رہ چکی تھی۔ شادی کی خبر نکلتے ہی اخبارات نے بڑی سرخیاں لگائی، جیسے ٹوائس دی ایج، ذوالفقار کھوسا میریز گرینڈ ڈاٹر آف نواب آف کلات۔ سوشل میڈیا پر خوب مذاق اور بحث ہوئی، مگر سردار صاحب نے دی نیشن کو انٹرویو دیتے ہوئے
شادی کی تصدیق کر دی۔ آخری وقت سردار ذوالفقار علی کھوسہ کافی عرصے سے طویل علالت کا شکار تھے۔ عمر کے 90 برس میں وہ لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ آخری دنوں میں ان کی صحت تیزی سے خراب ہوئی اور 9 اپریل 2026 جمعرات کو لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ 10 اپریل 2026 کو ڈیرہ غازی خان میں ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن کرکٹ سٹیڈیم میں شام 5:30 پر ادا ہوا۔ تدفین آبائی گاؤں بہادر گڑھ میں ان کے خاندانی قبرستان میں ہوئی، جہاں ان کے آباء و اجداد دفن ہیں۔ سیاسی زندگی: سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ نے 64 سال سے زائد عرصہ سیاست میں گزارا اور کبھی انتخابی میدان میں شکست نہیں کھائی۔ 1962 میں صرف 27 سال کی عمر میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1970 میں پہلی بار پنجاب اسمبلی کے رکن بنے۔ انہوں نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے 9 بار بغیر کسی شکست کے انتخاب جیتا۔ ان کا حلقہ ڈیرہ غازی خان تھا، جہاں ان کا قبائلی اثر اتنا مضبوط تھا کہ مخالفین اکثر بغیر مقابلے کے ہار مان لیتے۔ انہوں نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے 9 بار بغیر کسی شکست کے انتخاب جیتا۔ مختلف ادوار میں صوبائی وزیر رہے۔ ان کے پاس تعلیم، فائنانس اور لوکل گورنمنٹ جیسے اہم محکموں کے قلمدان رہے۔ 18 اگست 1999 سے 12 اکتوبر 1999 تک پنجاب کے 31ویں گورنر رہے۔ نواز شریف کے دور میں یہ تقرری ہوئی۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف کے مارشل لاء کے بعد عہدہ ختم ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ کہ مشرف دور میں ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا کہ پی ایم ایل این چھوڑ کر نئی لیگ جوائن کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ضلع وطن شریف فیملی کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے تناؤ بھرا دور تھا۔ زیادہ تر مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے۔ نواز شریف کی جلا وطنی کے دنوں میں پی ایم ایل این کے صدر بھی رہے اور پارٹی کو ڈٹ کر سنبھالا۔ 2018 میں پارٹی سے ناراضگی کی وجہ سے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ 2018 کے الیکشن میں نیشنل اسمبلی کے لیے حصہ لیا، مگر اپنے کزن امجد فاروق خان کھوسہ سے ہار گئے۔ یہ ان کی واحد انتخابی شکست تھی۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی سیاسی اختلافات رہے۔ بڑے بیٹے حسام الدین پی ٹی آئی میں، درمیانے بیٹے سیف الدین پاکستان پیپل پارٹی میں چلے گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔